اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کیا اور بہت سے اپنے خاص بندوں کے ناموں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت لقمان جمہور مفسرین کے نزدیک نبی تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بہت پیارے بندوں میں ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رنگ کے حبشی، ظاہری رنگ کے حبشی، کالے رنگ کے، لیکن دل انتہائی صاف ستھرا اور اجلا۔ اللہ رب العالمین نے خاص فہم و فراست ان کو عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کی نصیحتیں خوب مشہور ہو گئی۔ ایک عالم نے لکھا کہ انہوں نے اپنے دور کے 4000 انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ ممکن ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیسے ممکن ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کوئی کسی دیہات کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، تو ایک ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ پھر پہلی امت کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی تھی، 800 سال، 900 سال، 1200 سال، 600 سال، 200 سال۔ انہوں نے نصیحتیں جمع کی تھی۔ بڑے اپنے سے بڑوں کی خدمت میں رہتے، صحبت صالح ترا صالح کو نہ تھی۔ آدمی کے مزاج میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، اللہ کے بندوں سے نصیحت لینے کا مزاج ہو۔ تکبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بالکل پسند نہیں ہے۔ تو جو شخص جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، لینے کی حرص ہوتی ہے۔ جو شخص خالی ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، ٹینٹ ہوتی ہے، نہ لینے کا مزاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نصیحتیں تحریر فرمائی، علماء نے لکھا 6000 نصیحتیں اللہ کے خاص بندوں سے لی، ان کو تحریر کی۔ مخاطب اپنے بیٹے کو بنایا، اپنی اولاد کو۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہو آدمی کو، تو اپنی اولاد کو اللہ کے دین کا پابند بنا دے۔ وہ آدمی خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو دین پر دیکھا، چلایا۔ اور وہ شخص محروم ہے جس کو اللہ نے اولاد تو دی، لیکن وہ اپنی اولاد پر دینی محنت نہ کر سکا۔ تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو طلب کیا۔ خود قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے ان کی بعض نصیحتوں کا۔ اس قسم کے ناصح تھے، اس قسم کے نصیحت کرنے والے تھے کہ ان کی بعض نصیحتوں کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں مکمل سورۃ سورہ لقمان، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ لقمان میں جہاں اللہ رب العالمین نے احکام و ہدایات نازل فرمائی ہیں، وہاں ان کی نصیحتوں کو شامل کر دیا۔
تو بیٹے کو بلایا اور فرمایا میں نے 4000 نصیحتوں میں سے تمہارے لیے 8 نصیحتوں کو منتخب کیا ہے، ان میں سے بھی 4 کو خاص طور سے منتخب کیا ہے۔ یہ میری 4000 صحبتوں کا خلاصہ ہے۔ وہ اس شفقت سے فرما رہے ہوں گے، وہ اس محبت سے کہہ رہے ہوں گے کہ قیامت تک کے یہ چیزیں باقی رکھنے والے نے باقی رکھی۔ یہ بھی سعادت ہوتی ہے کہ کسی بولنے والے کا سچا بول اللہ اتنا پسند کر لے کہ اس کو باقی رکھے، ورنہ کون نہیں بولتا؟ دنیا بولتی ہے، صبح سے شام تک کھربوں لوگ بولتے، لیکن ہر بول پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا بیٹے میری 4000 صحبتوں کا خلاصہ ہے جو میں 4 بات تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے ان پر عمل کر لیا تو دنیا میں تو راحت پاؤ گے ہی، آخرت کا راستہ تمہارا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پہلی نصیحت فرمائی۔ ان کی نصیحتیں اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ ہے۔ الفاظ کا فرق ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ پہلی نصیحت فرمائی بیٹے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے، احفظ قلبک فی الصلاۃ، تو جسم کو ہی خالی کھڑا نہیں رکھنا، دل کی حفاظت کرنا۔ جب تم نماز کے لیے مسجد میں کھڑے ہو گئے یا گھر میں کھڑے ہو گئے اور تکبیر یا تکبیر تحریمہ تم پڑھ رہے ہو، تو بیٹے خبردار دل کو بھاگنے نہیں دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ موجود رہنا چاہیے نماز میں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھنے والے سے فرمائی، وہ حاضر ہوئے، صحابہ کا مزاج عجیب سیکھنے کا مزاج تھا اور دینی اعتبار سے نیکیوں کا حریص مزاج تھا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مختصر سی نصیحت کیجیے، یہ آج کے دور کا المیہ ہے، آدمی بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اسے گائے یاد رہتی ہے کہ دودھ نہیں دیتی، دکان یاد رہتی ہے کہ کام نہیں چلتا، لیکن جو چیز یاد رہنی چاہیے تھی آدمی اس کو بھول جاتا ہے۔ سب چیزوں کے لیے دعا کرائے گا لیکن نصیحت کے لیے زبان سے 2 لفظ نہیں بولے گا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اصل تو کسی اہل اللہ کی صحبت میں آدمی جائے تو کس لیے جائے؟ نصیحت کے لیے جائے، ان کی دعا لینے کے لیے جائے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی، بیٹا جب نماز کی نیت باندھو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو خبردار دل کو بھاگنے نہیں دینا۔ احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز میں دل کی حفاظت کرنا، دل بھاگ نہ جائے۔ عمل میں طاقت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، جب عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ورنہ بڑا سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص نہ ہو تو ضائع ہو جاتا ہے۔
قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ فرماتے ہیں وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، وہ مومن کامیاب ہو گیا. کون مومن کامیاب ہو گیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں خضوع اور خضوع تھا. دوسری جگہ فرمایا وہ نمازی ناکامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. کون؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. دونوں نمازی، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا. ایک کی کامیابی پر اللہ نے مہر ثبت کر دی، یہ کامیاب ہے. دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے فویل للمصلین، تباہی ہے اس نماز پڑھنے والے کے لیے. تو ہاتھ تو دونوں باندھ رہے ہیں، رکوع تو دونوں کا ہو رہا ہے، سجدے تو دونوں کر رہے ہیں، تشہد میں دونوں بیٹھے ہیں. ایک کو اللہ فرما رہے ہیں کامیاب ہو گیا، افلح المؤمنون، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے. لیکن ایک شرط ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ شرط یہ ہے کہ انسان دل کو بھاگنے نہ دے، دل موجود رہے. جسم بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے. ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کے جسم تو موجود رہتا ہے چاروں رکعت میں، اور دل چکر لگانے چلا جاتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ادھر تکبیر ہو رہی ہے، عادتاً اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور بند جاتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ اٹھنا بیٹھنا کب ہوا. جب امام سلام پھیرتا اسے خیال آتا ہے اچھا نماز ہو گئی. ایک نماز یہ بھی، لیکن یہ خاشعون والی نماز نہیں. وہ نماز جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا. یہ دو لفظ ہے، ایک خشوع ہے ایک خضوع ہے. دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہے. خشوع کہتے ہیں نماز میں اللہ کی عظمت دل میں موجود رہے، اللہ کا دھیان موجود رہے، اللہ کے احکام و ہدایت موجود رہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی موجود رہے. پل پل انسان کا دل سوچتا رہے سبحانک ما عبدناک، حق کا عبادت ہے، میں کیا، میری نماز کیا ہے. اللہ کی عظمت کے استحضار رہے. اور خضوع ذات سے، خضوع کہتے ہیں جسم میں جھکاؤ ہو، ٹھہراؤ ہو، اعضاء درست ہوں، عجلت اور جلدی نہ ہو. اور اس سب کی ابتدا ہوتی ہے وضو سے، اور اس سب کی ابتدا ہوتی ہے وضو سے. یہ خشوع اور خضوع کا حصول تب تک ممکن نہیں ہے جب تک نہ وضو میں استحضار رہے، دماغ حاضر رہے میں کیا کر رہا ہوں. ہماری نمازوں میں جو خلفشار رہتا ہے، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، وہ سورت پڑھی کہ یہ سورت پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وضو جلدی جلدی ہو جاتا ہے، باتیں کرتے کرتے ہو جاتا ہے. جب
کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر میں تو لوگوں کا ازدحام ہوگا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، یا ان سے بھی کہیں زیادہ، ایک روایت کے مطابق 1,40,000 یا اس سے زیادہ، اتنے تو انبیاء ہوں گے، پھر ان کے متبعین ہوں گے، اور ہر نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، تو آپ محشر کے میدان میں کیسے پہچانیں گے فلاں آپ کا امتی؟ میدان تو کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا۔ اور ہر شخص کانپ رہا ہوگا، آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ محمدی ہے؟ اسے کیا جواب دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا وضو کی علامات سے۔ رات کا اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا ہو، کہیں شمع جل رہی ہوں اور ایک مقام پر بجلی کے بڑے بڑے بلب لگے ہوئے ہوں، تو کروڑوں کیوں نہ شمعیں جل رہی ہوں، آدمی دور سے پہچان لے گا وہ ٹرانسفارمر ہے، وہ بجلی کا بڑا لمپ لگا ہوا ہے۔ رات کو ہزاروں تارے نکلے، آسمان پر لاکھوں نکلیں، چاند تو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا میں اپنے ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچان لوں گا، اس لیے کہ وضو کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا اور دمکتا ہوا ہوگا۔ لیکن کون سا وضو؟ جو استحضار سے کیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کثرت سے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ خود محمد ہیں، خود محمد ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، خود محمد ہیں، خود محمد ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تصدیق بھی کر رہے ہیں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر ایک دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ عجیب دعا ہے، اس کی برکات کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے آدمی۔ آدمی پڑھتا ہے تو دروازے کھلتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے۔ میری ماں نے تو مجھے ہزاروں بار دھویا ہوگا، لیکن میرے جسم کو دھویا ہے، میری آنکھ کو میری ماں نہیں دھو سکتی۔ میری ماں نے میری ناک کو لاکھوں بار صاف کیا ہوگا، لیکن وہ ناک کے برا سونگھنے کو تو نہیں دھو سکی۔ میری ماں نے مجھے محبت اور شفقت سے ہزاروں بار دھویا، لیکن جسم کو دھویا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ آپ قادر ہیں، آپ میرے دل کو بھی دھو دیں، میں جو غلط دیکھ کر رہا اس کو بھی دھو دیں، میں جو غلط سوچ کر رہا اس کو بھی دھو دیں، میں جو غلط سن کر رہا اس کو بھی دھو دیں، میں جو غلط بول کر رہا اس کو بھی دھو دیں۔ آپ مجھے دھو دیں، اس لیے کہ اب آپ سے ملاقات کا وقت ہے۔ دھل دھلا کر مسجد میں آتا ہے، دھل دھلا کر مسجد میں آتا ہے، اور وضو کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یا اللہ قصور کا اعتراف ہے، ہزاروں بار توبہ کی اور ٹوٹ گئی، لیکن آپ ہی کا تو بندہ ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے توابین میں بنا دیں، وہ جن کی توبہ آپ نے قبول کی ہیں اور ان کا کام بند کیا ہے۔ آپ مجھے متطہرین میں بنا دیجئے، آپ مجھے پاک بنا دیجئے۔ اب جب اس استحضار کے وضو کے ساتھ بندہ حاضر ہوگا تو کیسی نماز پڑھے گا؟ اس صحابی نے حضور سے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، مختصر کیجئے۔
حضور نے کیا فرمایا؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو صلاۃ مودع پڑھنا. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کو سمجھ کر پڑھنا یہ میری آخری نماز. میں جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خبردار باقی چیزوں کو باہر چھوڑ کے آنا. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے صلاۃ مودع. جب آدمی مسجد آئے تو گاڑی کو باہر چھوڑ کر آ جائے, دکان کو باہر چھوڑ دے, دفتر کو باہر چھوڑ دے, فائل کو باہر چھوڑ دے, کھیت کو باہر چھوڑ دے, اولاد کو باہر چھوڑ دے, معاملات کو باہر چھوڑ دے. اور ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو گاڑی کو بھی ساتھ لے آتے ہیں, دکان بھی ہمارے ساتھ چلی آتی ہے, دفتر بھی ہمارے ساتھ نماز میں آ جاتا ہے, اور گھر بھی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے, اور لوگوں سے معاملات بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم ایک پورے کے پورے کنبے اور مخلوق کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں. چلو تم بھی نماز میں. پھر آدمی نماز میں فائلوں کے ورق گردانی کرتا ہے آدمی. اس کو پیغمبر منع فرما رہے ہیں. اس سائل کے جواب میں فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ صلاۃ مودع پڑھو. ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو. یہ ہر نماز اس طرح پڑھو کہ جس گاڑی پر تم آئے اس کو باہر چھوڑ دو, جس دکان سے تم اٹھ کر آئے اس کو باہر ہی رکھو, جس کھیت سے تم آئے اس کو باہر ہی رکھو, جس گھر سے تم آئے اس کو باہر ہی رکھو. یہاں تم ہو اور تمہارا رب ہو, یہاں ہم ہو اور ہمارا رب ہو. اس کو